الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم شرح جامی کا دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں۔ پہلے سبق میں ہم نے علم النحو کی اہمیت پر جو سلف الصالحین کے اقوال تھے ان کو پڑھا اور علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مختصر تذکرہ کیا۔ خطبہ کتاب یہ ہے کہ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ و اصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ حمد اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے اور الف لام دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک الف لام اسمی، نمبر دو الف لام حرفی۔ الف لام اسمی یہ اسم فاعل اور مفعول پر داخل ہوتا ہے، تو حمد کے شروع میں آنے والا الف لام یہ الف لام اسمی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ الف لام حرفی ہے، اور الف لام حرفی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک الف لام زائدہ، نمبر دو الف لام غیر زائدہ۔ یہ الف لام زائدہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس الف لام کو زائدہ کہیں تو پھر مبتدا کا نکرہ ہونا لازم آئے گا۔ الحمد یہ ترکیب میں مبتدا بن رہا ہے اور لولیج یہ ثابت کے متعلق ہو کر اس کی خبر بن رہا ہے۔ تو اگر ہم الف لام کو کہیں کہ یہ الف لام زائدہ ہے تو پھر اس صورت میں حمد جو مبتدا ہے اس کا نکرہ ہونا لازم آئے گا، حالانکہ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ الف لام زائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور الف لام غیر زائدہ کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک الف لام جنسی، نمبر دو الف لام استغراقی، نمبر تین الف لام عہد خارجی، نمبر چار الف لام عہد ذہنی۔ الف لام استغراقی اس الف لام کو کہتے ہیں جو اپنے مدخول کی نفس ماہیت کی طرف اشارہ کرے، یعنی جو اپنے مدخول کی حقیقت کی طرف اشارہ کرے، جس طرح کہ کہا جاتا ہے الرجل خیر من المرأۃ، کہ جن سے مرد جن سے عورت سے بہتر ہے۔ اب الرجل کے شروع میں جو الف لام آ رہا ہے یہ الف لام جنسی ہے۔ الف لام استغراقی اس الف لام کو کہتے ہیں جو اپنے مدخول کے تمام افراد کی طرف اشارہ کرے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے۔ اب انسان کے شروع میں جو الف لام آ رہا ہے یہ استغراق کے لیے ہے اور یہ تمام انسانوں کو شامل ہے، اگرچہ جو نیک لوگ ہیں انبیاء کرام ہیں ان کا آگے الا الذین سے استثناء کیا گیا ہے۔ آگے ہے الف لام عہد خارجی، اس الف لام کو کہتے ہیں جو اپنے مدخول کے ایک خاص اور معین فرد کی طرف اشارہ کرے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فعصى فرعون الرسول، کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ اب رسول کے شروع میں جو الف لام آ رہا ہے یہ الف لام عہد خارجی کا ہے، کیونکہ یہاں پہ رسول سے ایک خاص اور معین فرد مراد ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی تمام رسول اس سے مراد نہیں ہے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ الف لام عہد ذہنی اس الف لام کو کہتے ہیں جو اپنے مدخول کے ایک فرد غیر معین کی طرف اشارہ کرے، یعنی ایک فرد کی طرف اشارہ کرے لیکن وہ فرد معین نہ ہو بلکہ وہ فرد غیر معین ہو۔ جس طرح کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ وہ جائے اور میوے کھائے اور ہمارے ساتھ سیر و سیاحت کر لے، تو آگے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی اخاف ان یأکلہ الذئب، کہ میں ڈرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا لے گا۔ اب الذئب جو ذئب کے شروع میں الف لام آ رہا ہے یہ الف لام عہد ذہنی کا ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھیڑیے کا فرد معین مراد نہیں بلکہ کوئی بھی بھیڑیا ہو سکتا ہے، اس کا فرد غیر معین مراد ہے۔ اور الحمد کے شروع میں جو الف لام آ رہا ہے یہ الف لام جنسی بھی ہو سکتا ہے اور استغراقی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب چھپی ہوئی ہے شرح جامی، اس کے حاشیے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ واللام للجنس او الاستغراق، کہ لام جنس کے لیے ہے او الاستغراق یا استغراق کے لیے ہے، والمآل واحد، اور دونوں کی مراد دونوں کا مرجع دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی الف لام یہ جنسی بھی ہو سکتا ہے اور استغراقی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر الف لام جنس کے لیے ہو تو پھر لولیجہ کا جو لام ہے یہ اختصاص کے لیے ہوگا، اور اگر الف لام جو ہے یہ استغراق کے لیے ہو تو لولیجہ کا جو لام ہے یہ استحقاق کے لیے ہوگا، یعنی یہ برائے استحقاق ہوگا۔ اس کے بعد لفظ ولی کو ذکر کیا لولیجہ، کہ تمام تعریفیں لولیجہ اس حمد کے ولی کے لیے ہیں۔ ولی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو یہ بین السطور میں لکھا ہے کہ اللائق، ولی کا کیا معنی ہے؟ لائق، یعنی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو تعریف کے لائق ہے۔ اور پھر
لفظ ولی کا انہوں نے ذکر کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کو صراحتاً ذکر نہیں کیا. یعنی جس طرح کے مصنفین جب کتابوں کو لکھتے ہیں تو وہ شروع میں کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کو صراحتاً ذکر کرتے ہیں، لیکن علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام کو صراحتاً ذکر نہیں کیا بلکہ لفظ ولی کو ذکر کیا. اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی حاشیے کے اندر موجود ہے. حاشیے کے اندر یہ لکھا ہے کہ وَإِنَّمَا تَرَكَ التَّصْرِيحَ بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلتَّعْظِيمِ وَإِدْعَاءِ التَّعَجُّبِ، کہ بے شک حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اللہ کے نام کی تصریح کو چھوڑا، یعنی اللہ کے نام کو صراحتاً ذکر نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں للتعظیم، تعظیم کی وجہ سے، کہ اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے آپ کے نام کو صراحتاً علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کیا. دوسرا کیا وَإِدْعَاءِ التَّعَجُّنِ، تو یہ حمزہ گر جائے گا جب درمیانے کلام میں، تو وَادِّعَاءِ التَّعَجُّن، کہ تعین کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے کہ اللہ کا نام متعین ہے، کیونکہ لفظ ولی کا معنی ہے لائق. تو اب کیا مطلب ہے کہ وہ ذات جو تمام تعریفوں کے لائق ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، یعنی کوئی ایسی ذات نہیں جو تمام تعریفوں کے لائق ہو اللہ کی ذات کے علاوہ. تو اس لفظ ولی سے ہی جب اللہ تعالیٰ کی ذات متعین ہو گئی تو اس وجہ سے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے نام کو صراحتاً ذکر نہیں کیا. اور اس کے بعد آتا ہے والصلاۃ علی نبیہ، یہاں پہ لفظ صلاۃ ہے. تو صلاۃ یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں حاشیے کے اندر یہ لکھا ہے اسم مصدر بمعنی الثناء التام والرحمۃ الکاملۃ، کہ صلاۃ یہ اسم مصدر ہے ثناء تام کے معنی میں اور رحمت کاملہ کے معنی میں، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے پوری تعریف اور کامل رحمت. اس کے معنی میں یہ لفظ صلاۃ کیا ہے؟ یہ اسم مصدر ہے. کیا ہے؟ اسم مصدر ہے. اور پھر لفظ صلاۃ اس کے بعد آتا ہے علی نبیہ، کہ رحمت کاملہ نازل ہو اس کے نبی پر. لفظ نبی کے بعد ہی ضمیر جو ہے اس کا مرجع کون ہے؟ تو اس کے مرجع میں 3 احتمال ہیں اور یہ بیان السطور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ علی نبیہ، تو نبیہ کی ہی ضمیر کا مرجع ولی بھی بنا سکتے ہیں، یعنی الحمد لولیہ میں جو لفظ ولی آیا یہ نبیہ کی ہی ضمیر کا مرجع یہ لفظ ولی بھی بن سکتا ہے. تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا کہ رحمت کاملہ نازل ہو اس ولی کے نبی پر. ولی سے مراد اللہ کی ذات یعنی اللہ کے نبی پر. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ نبی جی کی ہی ضمیر کا مرجع حمد ہے، یعنی جو پیچھے الحمد آیا تو حمد کا لفظ ضمیر کا مرجع ہے. تو اس صورت میں کیا معنی ہوگا کہ رحمت کاملہ نازل ہو حمد کے نبی پر، حمد کے نبی پر. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس ضمیر کا مرجع صرف لفظ ولی نہیں بلکہ جو اس کا مضاف الیہ ہے ہی ضمیر، اور اس مضاف الیہ کا مرجع کون ہے؟ حمد. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ اکٹھے یعنی ولی الحمد یہ دونوں ہی ضمیر کا مرجع ہیں. جب یہ دونوں ہی ضمیر کا مرجع بنائیں گے تو پھر معنی ہوگا رحمت کاملہ نازل و نبی ولی الحمد، حمد کے ولی کے نبی پر، یعنی لائق حمد کے نبی پر رحمت کاملہ نازل ہو. اور لفظ نبی یہ مشتق ہے یا جامد ہے؟ اس کے حوالے سے یہ نیچے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے 3 نمبر حاشیے میں کہ من النبوۃ بمعنی الرفعۃ، کہ لفظ نبی یہ نبوت سے مشتق ہے رفعت کے معنی میں. انہوں نے تو ایک صورت کو بیان کیا کہ لفظ نبی نبوت سے مشتق ہے، لیکن اس کے مشتق اور جامد ہونے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ مشتق ہے اور بعض کہتے ہیں یہ جامد ہے. جو کہتے ہیں کہ لفظ نبی جامد ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کا معنی ہوتا ہے واسطہ. پھر سوال یہ ہوگا کہ نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ نبی اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں. اور پھر جو دوسرے بات کہتے ہیں کہ لفظ نبی یہ مشتق ہے، پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ کس سے مشتق ہے، اس کا مشتق منہ کون ہے، آیا کہ یہ نابا ان سے مشتق ہے یا نابا ون سے مشتق ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ نابا ان سے مشتق ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ نابا ون سے مشتق ہے. اگر لفظ نبی نابا ان سے مشتق ہو تو اس کا معنی ہوگا خبر دینے والا. اب سوال یہ ہوگا، خبر دینا نابا ان کا معنی ہے، سوال یہ ہوگا کہ نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ نبی اللہ کے احکام کی اور امور غیبیہ کی خبر دینے والا ہوتا ہے، اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں. اور اگر لفظ نبی یہ نابا ون سے اس کو مشتق مانے تو اس کا معنی ہوگا بلند ہونا. سوال یہ ہوگا کہ نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ نبی تمام مخلوق سے بلند ہوتا ہے، اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں. اب لفظ نبی کے مشتق اور جامد ہونے کے بارے میں آپ نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد وہی سوال حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے جو اللہ کی ذات کے بارے میں تھا کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نام کو صراحتاً ذکر کیوں نہیں کیا. اب یہی سوال حضور کی ذات کے بارے میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو یعنی لفظ محمد کو صراحتاً ذکر کیوں نہیں کیا، انہوں نے لفظ نبی کو ذکر کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو اس کا جواب انہوں نے دیا وَإِنَّمَا تَرَكَ التَّصْرِيحَ بِاسْمِهِ علیہ الصلاۃ والسلام لما ذکر، کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی تصریح کو چھوڑا، اس کو صراحتاً ذکر نہیں کیا، لما ذکر، اس کی وجہ سے جو ذکر کیا گیا، یعنی جو پیچھے وجہ بیان ہوئی کہ تعظیم کی وجہ سے اور تعین کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے، ایک تو حضور کے نام کی تعظیم کے پیش نظر انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو صراحتاً ذکر نہیں کیا، اور دوسرا کس وجہ سے؟ تعین کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے، کہ جب بھی لفظ نبی بولا جاتا ہے تو متبادل الفاظ ذہن جو ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے، تو لفظ نبی سے ہی حضور کی ذات جب معین ہے تو اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو صراحتاً ذکر نہیں کیا۔ دو وجہ تو یہ ہو گئیں، اور تیسری وجہ بھی حاشیے کے اندر انہوں نے یہ لکھی وَلِلْإِتِّبَاعِ بِالْكِتَابِ الْكَرِيمِ، کتاب کریم کی اتباع کرنے کی وجہ سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو صراحتاً ذکر نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب جہاں پہ ویسے تو حضور کے نام کے لیے لفظ محمد بھی قرآن میں استعمال ہوا، لیکن جہاں پہ صلاۃ کا لفظ آیا وہاں پہ کون سا نام میں استعمال ہوا؟ لفظ نبی۔ تو یہاں پہ بھی اوپر کتاب کے اندر صلاۃ کا ذکر ہو رہا ہے، والصلاۃ علی النبی، تو قرآن پاک میں کیا تھا؟ یصلون علی النبی، تو ادھر بھی صلاۃ کا لفظ ہے قرآن میں، ادھر بھی صلاۃ کا لفظ ہے، تو جس طرح قرآن پاک میں صلاۃ کے بعد لفظ نبی کو ذکر کیا گیا، اسی طرح علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بھی لفظ صلاۃ کے بعد لفظ نبی کو ذکر کیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وعلی آلہ و اصحابہ، کہ رحمت کاملہ نازل ہو آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ لفظ آل اس کی اصل اہل ہے یا اول ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں اس کی اصل اہل ہے، ہاں کو حمزہ سے بدلا اور پھر حمزہ کو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ آل بن گیا، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ آل کی تصغیر جو ہے وہ اوہیل آتی ہے، اور تصغیر یہ اسماء کو اپنے کلمات کو ان کی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے، تو جب اوہیل آتی ہے تو ادھر تصغیر کے اندر ہا آئی، تو اس سے پتہ چلا کہ آل کی اصل کیا ہے؟ اہل ہے۔ اور جو بعض کہتے ہیں کہ آل کی اصل اول ہے، وہ کہتے ہیں کہ واو متحرک ما قبل فتح، واو کو الف سے تبدیل کر دیا تو اول سے کیا بن گیا؟ آل بن گیا۔ اور ان کی دلیل کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل بھی یہی ہے کہ آل کی تصغیر اویل آتی ہے، تو تصغیر اسماء کو اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے، لہٰذا آل کی اصل اول ہے، اور یہ دونوں باتیں درست ہیں، یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ اب آل یہ کیا ہے؟ تو الآل جمع معنی فرد لفظا، یہ حاشیے کے اندر لکھا ہے کہ آل معنی کے لحاظ سے تو جمع ہے لیکن لفظوں کے لحاظ سے مفرد ہے، لفظ کا اعتبار کریں تو یہ مفرد ہے، اور معنی کے لحاظ سے لفظ آل کیا ہے؟ جمع ہے۔ اور آل محمد یعنی جو حضور کی آل پر جو درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، اس سے کون مراد ہیں؟ تو اس سے مراد وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہم بنو ہاشم فقط عند امامنا الاعظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ وہ بنو ہاشم ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ کے نزدیک۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آل سے کون مراد ہیں؟ بنو ہاشم ہیں، کہ جن کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں۔ اور آگے اصحاب آیا، و اصحابی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب پر بھی رحمت کاملہ نازل ہو، تو اس کے ذریعے یہ عقیدہ بھی واضح ہو گیا کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ پکے سنی تھے، کہ جہاں پہ آل کا ذکر کیا وہیں پہ انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کیا۔ اصحاب کیا ہے؟ کس کی جمع ہے؟ حاشیے کے اندر لکھا ہے جمع صاحبن، یہ صاحب کی جمع ہے، کا اشہاد و شاہدن و اطہار و طاہر، جس طرح کے اشہاد اور شاہد اور اطہار اور طاہر ہیں، یعنی اشہاد شاہد کی جمع ہے اور اطہار طاہر کی جمع ہے، اسی طرح اصحاب جو ہے یہ کس کی جمع ہے؟ صاحب کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ صاحب کی جمع ہے۔ اب صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَرَّ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی الاسلام ومات علی الاسلام، کہ صحابی وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی فی الاسلامی، اسلام میں، ومات علی الاسلام، اور وہ اسلام پر فوت ہوئے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی کہا جاتا ہے۔ اور ایک تعریف یہ بھی صحابی کی جاتی ہے، وہ بڑی جامع تعریف ہے، کہ مر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم او رآہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کالمکفوفین، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جسے دیکھا کل مکفوفین، جس طرح کے نابینا صحابی۔ اب نابینا صحابی نے ظاہری آنکھوں سے تو حضور کو نہیں دیکھا، تو اب وہ اس تعریف کے مطابق تو یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں صحابی کی تعریف سے نکل گئے، تو اس لیے جب یہ قید لگائی جائے گی کہ مر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، او رآہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دیکھا کل مکفوفین، جس طرح کے نابینا صحابی ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ومات علی الاسلام، اور ایمان پر ہی ان کا وصال ہوا ہو، فوت ہوئے ہوں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ آگے ہے المتعدبین بآدابہ، تو حاشیے میں اس کا معنی انہوں نے کیا المتعدبین بآدابہ،
اجل متصفین بمثل اخلاق النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی متعدبین بھی آداب سے مراد ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی مثل کے ساتھ متصف ہوں۔ تو ترجمہ اس کا سماعت کر لیں۔ الحمد لولیہ، تمام تعریفیں اس حمد کے لائق ذات کے لیے ہیں، والصلاۃ علی نبیہ، اور رحمت کاملہ نازل ہو لائق حمد کے نبی پر، وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر، واصحابہ، اور آپ کے اصحاب پر۔ یہ لفظ آل اور اصحاب دونوں مل کر موصوف ہیں۔ المتعدبین بآدابہ، یہ بے آداب جو جار مجرور ہے متعدب کے متعلق ہو کر اس کی صفت بن جائیں گے کہ آپ کے آل و اصحاب پر رحمت کاملہ ہو، ایسے آل و اصحاب جو آپ کے اخلاق کے ساتھ موصوف ہیں، جو آپ کے اخلاق سے موصوف ہیں۔